رہے تھے ان کو ایک میز پہ بٹھایا تھا، امن قائم کیا تھا. ہم نے متحدہ مجلس عمل کے اندر شیعوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، بریلوی اور دیوبندی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے. یہ ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنے میں ہم نے ہمیشہ کردار ادا کیا، اور اس میں صرف جماعت اسلامی کا نام نہیں لیتا، یعنی اس میں دیوبندی مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، شیعہ مکتب فکر، اہل حدیث، سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار اب بھی ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کو روک کون رہا ہے؟ حکومت کی طرف سے. حکومت اصل میں بات یہ ہے کہ صرف حالات کی ساری ذمہ داری اس پہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خودکش حملے کو حرام قرار دے دیں. اب بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک وہ خاکہ پیش کرتا ہوں. وزیرستان کے اندر ہماری فوج آپریشن کرتی ہے اور ہمارے فوج کے ہاتھوں ایک گھر تباہ ہوتا ہے. اس گھر کا ایک نوجوان گھر سے باہر وہ زندہ بچ جاتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ میں اسے اگر کہوں کہ خودکشی حرام ہے، کیا وہ میری فتوے کو سنے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کا ساتھ چھوڑنے کا عزم کر لیں. اچھا سر، ایک مجھے بتائیں، آپ چلیں، وہ مانے نہ مانے، جی، آپ لوگ کیوں نہیں دے دیتے فتویٰ کہ خودکشی؟ ہم دے چکے ہیں فتویٰ. کب سر؟ میں نہیں، فتویٰ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی فورسز، تو سر اس کو ریپیٹ کریں آپ. اصل میں ایک دفعہ کہنے سے یعنی آپ مجھ پہ صرف فتویٰ ہی ریپیٹ نہ کریں. پھر میرا جو مطالبہ ہے کہ آپ امریکہ کی جنگ سے باہر نکل آئیں، اس پہ بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا. میرا فتویٰ کارگر ہوگا، لیکن اگر حکومت امریکی جنگ میں شامل ہوگی تو میرا فتویٰ کارگر نہیں ہو سکتا. اگر میں وہی آ رہا ہوں کہ اگر امریکی جنگ میں اگر آپ کا سپوزٹلی اینٹی امریکن سٹانس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ یعنی میں تو نہیں مار نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں جنرلی، یعنی جو مار رہا ہے اگر وہ اینٹی امریکن ہے تو وہ اپنے لوگوں کو مار کر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب میں اس کی دلیل کہتا ہوں، یعنی یہ میری دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جہاد جس طرح جائز ہے، پاکستان بھی اس کے اتحادی ہے، اس لیے اس کے خلاف بھی جہاد جائز ہے. جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں یا جو مسلح افواج ہے، عام آدمی نے کیا بگاڑا؟ اب یہ درست ہے، یہ سوالات جو آپ کے سوالات ہیں یہی میرے سوالات بھی ہیں، لیکن اصل میں وہ تجزیہ جو میرا ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس دہشت گردی میں صرف یہی ایک فیکٹر نہیں ہے، دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، اور وہ دوسرے فیکٹرز کو، اسباب کو جب تک تلاش نہ کیا جائے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی اس وقت تو امریکہ نے بھی جب یہ اعلان کر دیا کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان کا ٹارگٹ تھا. اب تو امریکہ کو بھی نکل جانا چاہیے افغانستان سے. اچھا، انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. تو انہوں نے تو ڈیٹ لائن دی ہوئی ہے نا. اگر اس ڈیٹ لائن اس کے لیے وہ ڈرامے کر رہی ہے. اگر وہ نکل جائے اور ہم اس جنگ سے الگ ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جواب مل جائے گا، میری زبان بھی کھلے گی اور میں بات کروں گا تو میری بات کا اثر بھی ان پہ ہوگا. لیکن اس کے جب تک یہ نہ ہو، ان کے اپنے دلائل ہوں گے. اور لیکن اس میں کیا دلائل ہے کسی کا جو عام آدمی کو جا کر، مطلب ریمبر ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا نا، جو پشاور میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، پشاور میں ہی ہوا تھا نا وہ انسیڈنٹ، 40 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی. نماز جنازہ میں کسی کے جنازے کی نماز ہو رہی تھی وہاں پہ. درہ دم خیل میں جمعے کی نماز کے اندر واقعہ ہوا، اور آس پاس کے وہ گھر جو تھے، اس کی خواتین اور اس کے بچے بھی 100 افراد شہید ہوئے تھے. اور اس میں مسئلہ کیا تھا؟ درہ دم خیل کے اندر کوئلے کی کانیں ہیں، یہ چند سال ہوئے دریافت ہوئی ہیں. وہاں پہ 2 قبیلوں کا جھگڑا ہے. اب اصل بات یہ ہے، یعنی صرف وہ فیکٹر نہیں ہے، کئی فیکٹر ہیں. اس میں ایک قبیلہ حکومت کے اندر اس کی پوزیشن مضبوط ہے، دوسرے قبیلے نے دوسری طرف کا وہ کیا، رخ کر لیا ہے، اور اس قبیلے پہ ان کی طرف سے حملہ ہو گیا. اب بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے کوئلے کی کانیں، لیکن اس میں یہ واقعہ تو اکنامک انٹرسٹ آ گیا نا. ہاں، یعنی اصل میں پھر فیکٹر ایک کنسیڈریشن ایک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اصل میں اگر اپنا ذہن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے، بنیاد تو ہمارا معاشی مسئلہ ہے. صحیح ہے. معاشی مسئلے کی خاطر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا اور ہم امریکہ سے پیسے لینے پہ مجبور ہیں.
اور امریکہ کی کھائیں گے تو امریکہ کی گائیں گے. سر لیکن یہ ایک بات بتا دیں, آپ نے بالکل بات صحیح معاشی, لیکن یہ کہ کیا ایک یہ ہوتا ہے جیسے گھر ہے, ٹھیک ہے, ایک گھر کی آمدنی سمجھے آپ کہہ لیں 10,000 روپے ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے. اب کچھ بھی ہو جائے اس گھر والوں کو کوشش کرنی ہے کہ اس 10,000 روپے میں رہے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. ایز اے ملک آپ کی آمدنی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے. جی. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, میں آپ کو ایک بڑا آج یہ اگزامپل ابھی دے دیتا ہوں. جاپان میں آپ کو پتا ہے وہ زلزلہ آیا, بہت تباہی بربادی ہوئی, وہاں پہ نیوکلیئر فال آؤٹ ہو گیا اس کا. جاپان کے وزیر اعظم کی تنخواہ, جو کہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی, وہ ہے $20,000 مہینے کے, یعنی لگ بھگ ہمارے 16 لاکھ روپے مہینے کے. ہمارے وزیر اعظم کا ڈیلی خرچہ ٹریول کا اس سے شاید زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہی پارلیمنٹ میں آپ لوگ ہیں تو وہ فگرز آپ کے پاس آتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جاپان کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ نیوکلیئر پرابلم سالو نہیں ہوتی میں تنخواہ نہیں لوں گا. جی, ٹھیک ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو اگلے 1.5-2 سال لگ جائیں گے. وہ لوگ اتنا بڑا ملک جو کہ غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے ایشوز, لیکن ایز اے جسچر اس نے یہ دکھایا کہ بھائی میں تنخواہ نہیں رہا جب تک یہ ایشو سالو نہیں ہوتا ہے. ایز چیف ایگزیکٹو اس کی رسپانسبلٹی. کیا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے میری بات کہہ دی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں معاشی مسئلے کا یہی حل ہے. یعنی معاشی مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے. ہم IMF کے ساتھ ڈیل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوالیہ ڈکلیئر نہ ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنلی انسالوینٹ جس دن ڈکلیئر ہو جائے یہ ہمارے لیے کامیابی کا دن ہو سکتا ہے. اور ہم امریکہ ہمیں انسالوینٹ ڈکلیئر نہیں ہونے دے گا, ہمیں ترسا کے مارے گا. یہ میرا نہیں خیال نہیں, یعنی آپ کا جو بھی خیال ہے, ایک یہ بتائیں, لیکن میں اپنی بات ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ معاشی مسئلے کی وجہ سے ہم خوف کا شکار ہیں. معاشی مسئلے کی بنیاد جو ہے وہ کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے. اور اگر کرپشن کا معاشی مسئلہ تو نہیں ہے نا, کرپشن کی وجہ سے معاشی مسئلہ. بالکل میں سبب بتا رہا ہوں, سبب اسباب بتا رہا ہوں. کرپشن ہے اور مس مینجمنٹ ہے, ان کو اگر درست کیا جائے معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو سکتا. اور اس کی معاشی مسئلے کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر خوف طاری ہے, جو ہمیں دے رہا ہے وہ پھر ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. یہی ہم عرض کر رہے ہیں, یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں فیصلہ قوم کے ہاتھ میں ہے. اس وقت یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اور یہ سارا جو سینیریو ہے, اس کا حل ایک امانتدار اور دیانتدار قیادت ہے. اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام. بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا پروفیسر ابراہیم خان صاحب نے بہت اچھی کنکلوژن میں بات کی کہ اگر حکومت جو ہے وہ دیانتدار ہو, ایماندار ہو اور صحیح معنوں میں وہ ملک کے مسئلوں کی طرف رواں گو ہو اور ان کا انٹرسٹ ہی ہو ملک کی ڈیولپمنٹ میں, تو یہ جو باقی کے مسئلے ہیں, ایکسٹریمزم, ٹیررزم, اکنامک پرابلم, یہ شاید آہستہ آہستہ خود ریزالو ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا, کون سی حکومت کا انتظار کرنا پڑے گا, یہ شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں اپنا خیال رکھیے گا. حسن کمال کی طرف سے خدا حافظ.